اللہ خالق کی کائنات نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ اللہ خالق کی کائنات نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے آگے، اور اللہ خالق کی کائنات فرماتا ہے کہ حول لنریہ من آیاتنا، ہم نے اس کے ارد گرد رحمتیں برکتیں رکھی ہیں۔ انہ هو السمیع البصیر، وہی ذات سننے والی اور دیکھنے والی ہے، وہی ذات دیکھنے والی اور سننے والی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، راتوں رات لے گئی، اور پوری رات کا یہ یہاں پر مطلب نہیں لیا جا رہا، بلکہ یہ فرمایا جا رہا ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ خالق کی کائنات اپنے بندے کو لے گیا، رات کے تھوڑے سے حصے میں، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اللہ خالق کی کائنات نے سیر کرائی، اور مسجد اقصی سے آگے 7 آسمانوں کی سیر کرائی، اور 7 آسمانوں سے آگے سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گزر گئے۔ سدرۃ المنتہا سے آگے گزرنے کے بعد لا مکان تک پہنچ گئے، اور ایسے مکان تک پہنچے جہاں پر کب اور کہاں ہی ختم ہو جاتا ہے، ایسے مقام پر پہنچے جہاں پر کب اور کہاں ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ جو کہاں اور کب ہے یہ زمانے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، دنیا کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کہ ہم بولتے ہیں کہ تو کہاں جا رہا ہے اور تو کب واپس آئے گا۔ وہاں یہ مقام ایسا مقام تھا کہ وہاں پر یہ لفظ کب اور کہاں یہ بھی ختم ہو گئے تھے، اور وہ لفظ لا مکان تھا، وہ لفظ لا مکان تھا، وہاں تک آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا، وہاں تک آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ حضور علیہ السلام کی ذات وہاں پر تشریف لے گئے، اور جب حضور علیہ السلام عرش پر پہنچے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ عرش سے لے کر سدرۃ المنتہا تک 70,000 پردے ہیں، 70,000 نورانی پردے ہیں، اور ہر پردے کا جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کی مسافت کا ہے، 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ سدرۃ المنتہا سے لے کر عرش تک یہ 70,000 پردے ہیں، اور ہر پردے کا جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے، اور حضور علیہ السلام عرش پر تشریف لے گئے۔ تو یہ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب حضور علیہ السلام عرش پر گئے تو کیفیت یہ تھی کہ سدرۃ المنتہا نیچے تھا، سدرۃ المنتہا نیچے تھا، 7 آسمان نیچے تھے، اور جو آسمان میں عبادت کرنے والے فرشتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے والے فرشتے تھے، وہ نیچے تھے، اور بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ جس کا فرشتے طواف کرتے تھے وہ بھی نیچے تھا، اور اللہ خالق کے کائنات نے 7 آسمانوں کو بھی نیچے کر دیا، اور اللہ خالق کے کائنات کا جو عرش تھا وہ اوپر تھا، عرش اوپر تھا، اور عرش کے اوپر جو پاؤں تھا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، عرش بھی نیچے تھا، حضور علیہ السلام کے پاؤں اوپر تھے۔ تو وہ شاعر کیا خوب فرماتا ہے، وہی لا مکان کے مکی ٹھہرے، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہی نبی ہیں جن کے پاس ہیں یہ مکان، وہی نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے کہ وہ اس مقام پر پہنچے، اس مقام پر پہنچے، یہ حضور علیہ السلام کا مکان ہے، اور خدا ایسی ذات ہے جس کا کوئی مکان نہیں، جس کا کوئی مکان نہیں۔ اور جب حضور علیہ السلام کی ذات سدرۃ المنتہا پر جبرائیل علیہ السلام رک گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس سے آگے گزروں گا
تو یہ جو میرے نورانی پر ہیں یہ جل جائیں گے، یہ تباہ ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، جل جائیں گے، لہٰذا میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل تو میرے پاس وحی لے کر آتا رہا، میرے پاس اللہ خالق کائنات کا پیغام لے کر آتا رہا، تو نے مجھے کبھی دیکھا ہے بے وفائی کرتے ہوئے؟ تو نے مجھے دیکھا ہے کبھی بے وفائی کرتے ہوئے؟ اور آج تو یہاں پر رک رہا ہے اور مجھے آگے چھوڑ رہا ہے اکیلا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے میں اگر گزروں گا تو اللہ خالق کائنات کی جو حیبت ہے، جو جلوہ ہے، اس کی وجہ سے میرے پر جل جائیں گے اور میں آگے ایک بال بھی آگے نہیں گزر سکتا، ایک بال کی مقدار بھی آگے نہیں جا سکتا، اگر جاتا ہوں تو میرے پر جل جائیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر جبرائیل سے فرمایا جبرائیل کوئی بتا تیری خواہش ہو، کوئی تیری آرزو ہو، کوئی تیرا پیغام ہو، میں رب العالمین تک پہنچا دوں۔ کوئی تیرا پیغام ہو، کوئی تیری آرزو ہو جو چاہتا ہو کہ رب العالمین تک پہنچے، وہ مجھے بتا، میں وہاں پر جا کر خالق کائنات سے بیان کر دوں گا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ایک آرزو ہے، میرا ایک پیغام ہے، وہ آپ اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں بیان کر دیجیے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جبرائیل عرض کی یا رسول اللہ جب میدان حشر قائم ہوگا بروز قیامت میری یہ خواہش ہے کہ جب آپ کے امتی پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو اللہ خالق کائنات میرے پروں کو کشادہ کر دے، میرے پروں کو کھول دے، ان پروں کو بچھاؤں گا تو آپ کی امت گزر جائے گی۔ سبحان اللہ۔ میری یہ آرزو ہے، میری یہ خواہش ہے کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرنے لگے تو اللہ خالق کائنات میرے پروں کو کشادہ کر دے، میرے پروں کو بڑا کر دے اور کھول دے، اور میں وہ پر پل صراط پر بچھا کر آپ کی امت گزر جائے۔ پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبرائیل پر بچھائیں پر کو خبر